عائشہ تمہیں ابو بلا رہے ہیں۔ حیا عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ نازک سی چال، سیاہ لمبے بال، گوری رنگت کی حامل معصوم سی عائشہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا، جی ابو آپ نے بلایا؟ بیٹا آپ کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، حیا بتا رہی تھی۔ جی ابو، عائشہ نے کہا۔ چودھری صاحب نے شفقت بھرا ہاتھ عائشہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں ابھی نیا پنکھا لگواتا ہوں۔ یہ کہہ کر چودھری صاحب حویلی سے باہر چلے گئے۔ عائشہ چودھری صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ویسے تو چودھری صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر اس بات کا علم گاؤں میں کافی کم لوگوں کو تھا، کیونکہ چودھری نے اپنی بیٹیوں کو 7 پردوں میں رکھا ہوا تھا۔ چودھری صاحب کی پورے گاؤں میں بڑی عزت تھی۔ محلے کے کونے میں ہی خان صاحب نے عامر کو کافی بڑی الیکٹرانکس کی دکان کھول کے دی ہوئی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک میں 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد بامشکل میٹرک کا امتحان پاس کر ہی لیا۔ خان صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ارسل کی شادی کے بعد ارسل کی تعلیم اچھی ہونے کی وجہ سے اسے اچھی جگہ نوکری مل گئی۔ چودھری صاحب نے عامر کی دکان کا جائزہ لیتے ہوئے اسے کہا، میری حویلی کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تم ملازم کے ساتھ جا کر پنکھا لگا دو۔ عامر نے ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے جی اچھا کہہ دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد عامر اپنا سامان ہاتھ میں لیے ملازم کے ساتھ حویلی کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی عامر پنکھا فٹ کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر سامنے کھڑی عائشہ پہ پڑی، جو مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ عامر نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیری اور عائشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ انتہائی خوبصورت حسین لڑکا، بالکل ویسا ہی جیسے اس نے کہانیوں میں پڑھا تھا۔ وہ عامر کے خیال میں اس قدر کھو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب عامر حویلی سے باہر چلا گیا۔ عائشہ، حیا نے کھوئی ہوئی عائشہ کو ہلایا اور دونوں کمرے کی جانب چل پڑی۔ چودھری صاحب اپنی بیٹیوں کو اتنا ہی پڑھانا چاہتے تھے جن سے انہیں اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کی تمیز آ جائے۔ عائشہ کو بھی 5 جماعتیں کروا کے گھر بٹھا لیا، جبکہ عائشہ کافی ذہین بچی ہوا کرتی تھی۔ عائشہ اپنا زیادہ تر وقت ناول یا کہانیاں پڑھنے میں گزارتی تھی۔ چودھری صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی عائشہ کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ البتہ عائشہ اپنے ماموں کے بیٹے حیدر کے ساتھ بچپن سے مانگی ہوئی تھی۔ حیدر کی تعلیم مکمل ہوتے ہی عائشہ کے ماموں جان نے حیدر اور عائشہ کی شادی کی بات شروع کر دی۔ حیدر نے عائشہ کو بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ جب شادی کی بات پکی ہوئی تو حیدر نے عائشہ کی تصویر دیکھی۔ وہ حیدر جو بچپن ہی سے عائشہ کے خواب دیکھتا تھا، اس کی تصویر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ دن رات اس کی تصویر سے باتیں کرتا، جبکہ عائشہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ عائشہ بہت سنجیدہ لڑکی تھی، جبکہ حیا بہت ہی شوخ اور چنچل سی لڑکی، جو اپنی بہن کو حیدر کا نام لے لے کر چھیڑتی، لیکن عائشہ ہمیشہ کی طرح اسے ڈانٹ کے رکھ دیتی۔ اب تو عائشہ کو حیدر کے نام پر زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ اب تو وہ صرف عامر کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ ملازم حسب معمول آج بھی عائشہ بی بی کے لیے ڈائجسٹ لے کر آیا۔ حقیقت کی دنیا سے بے خبر عائشہ ناول اور افسانوں کی زندگی کو ہی سچ تصور کرنے لگی۔ اسی روز جب اس نے ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے کھولا تو عامر کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور نہ جانے کیا کیا سوچ کر مسکرانے لگی۔ اس کا دھیان ہر وقت صرف عامر کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ وہ کیسے بھی کر کے ایک بار عامر سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ عامر کی ایک نظر نے اس پر کس قدر جادو کر دیا ہے۔ کافی سوچنے کے بعد آخرکار عائشہ کے ذہن میں خیال آ ہی گیا۔ اس نے سوچا وہ ملازم سے کہہ کر عامر تک اپنا پیغام بھیجے گی۔ وہ جانتی تھی ملازم کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ بچپن ہی سے ان کے گھر میں کام کرتا تھا اور عائشہ کی بھی ہر بات مانتا تھا۔ خیر، عائشہ نے ہمت باندھی اور عامر کو خط لکھ کر ملازم کے حوالے کیا۔ ملازم عائشہ کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے عائشہ کی بات نہ ٹالی اور بنا کوئی سوال کیے عامر کی دکان پر جا کر عامر کو خط دیتے ہوئے کہا، یہ عائشہ بی بی نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ عامر نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر مناسب لگے تو رات 8 بجے آپ کا انتظار کروں گی، امید ہے آپ ضرور آئیں گے، عائشہ۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ عائشہ کے صبر کی انتہا نہ رہی۔ اتنے میں ملازم آیا اور کہنے لگا، بی بی جی، عامر صاحب آئے ہیں۔ عائشہ کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری اور اس نے عامر کو بیٹھک میں آنے کا کہا۔
चौधरी साहब इस मामले में निहायत सख्त आदमी थे, इसलिए आयशा थोड़ी डरी और सहमी हुई थी। आयशा ने मुलाजिम को कहा कि वो ख्याल करता रहे। मुलाजिम कमरे से बाहर खड़ा रखवाली करता रहा और चौधरी साहब के रौब की वजह से बहुत घबराया हुआ था। 2 मिनट की खामोशी के बाद आयशा ने बोलना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती आपका नाम क्या है, बस इतना कहना है, मैंने जब से आपको देखा है आपका ख्याल जहन से ही नहीं जाता और आपसे बात किए बगैर रह नहीं सकती। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा मेरा नाम आमिर है। आमिर काफ़ी हसीन लड़का था। इससे पहले भी काफ़ी लड़कियां ऐसा कह चुकी थीं, इसलिए उसे आयशा की बात कुछ खास नहीं लग रही थी। उसने आयशा को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आयशा की बात सुनकर चला गया। आयशा को ये बात और भी बेचैन कर गई। अगले दिन आयशा के मामू, मामी और उनकी इकलौती बेटी जोबिया आयशा और हैदर की शादी की तारीख के लिए उनके घर आ पहुंचे। जोबिया आयशा की बहुत अच्छी और बचपन की दोस्त थी। आयशा के चेहरे से परेशानी के आसार साफ जाहिर हो रहे थे। जोबिया खुश थी कि आयशा उसकी इतनी अच्छी दोस्त उसकी भाभी बनने जा रही है, लेकिन जब उसने आयशा के चेहरे पर इस कदर उदासी देखी तो पूछने लगी, क्या बात है आयशा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आयशा बहुत ही सीधी सादी थी। उसने जोबिया को अपना हमराज समझते हुए बिना कुछ सोचे समझे जोबिया को सारी बात बता दी। जोबिया काफ़ी हद तक समझदार और आयशा को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों और हैदर को ये बात बताने की बजाय आयशा को समझाना ज़रूरी समझा। जोबिया ने आयशा को समझाने की कोशिश की, देखो आयशा, तुम अपने अब्बा का मान हो और उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अपने अब्बा का मान मत तोड़ना और उनकी इज्जत कायम रखने की कोशिश करो। मेरा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर जोबिया कमरे से बाहर चली गई और आयशा सोचों में गुम हो गई। आयशा के दिलो दिमाग में सिर्फ आमिर का भूत सवार था। वो किसी न किसी तरह आमिर से मिलना चाहती थी। बहुत बेचैन सी रहने लगी थी। नावल्स में बताई गई मोहब्बत उसे लगता था हकीकत भी यही है जो अफसानों और कहानियों में बयान की जाती है। आमिर आयशा से मोहब्बत तो ना करता था, अलबत्ता बाकी लड़कियों की तरह आयशा के साथ टाइम पास जरूर करना चाहता था। कुछ रोज गुजर चुके थे। एक रोज मुलाजिम जब नावल लेकर आयशा के कमरे में आया तो साथ एक खत दिया और बताया कि ये आमिर ने दिया है। आयशा फौरन उठी और मुस्कुराते हुए खत पकड़ा और मुलाजिम को जाने का कहा, साथ ही किसी को ना बताने की तलकीन की। आयशा ने खत खोला जिसमें लिखा था, आयशा, मैं तुम्हारी जुल्फ का असीर हो गया हूँ। जब से तुम्हें देखा है, तुमसे मुलाकात की है, कुछ और नजर ही नहीं आता। हर जगह तुम्हारा ही वजूद महसूस होता है। बस अब नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। कुछ भी करके मेरी हो जाओ, तुम्हारा आमिर। ये सुनते ही आयशा खुशी से पागल होने लगी और उसने फिर आमिर को मिलने का फैसला किया। आयशा और आमिर की मुलाकात रोज का मामूल बन गया। रात की तारीकी में जब सब घर वाले सो जाते, आमिर बैठक में आया करता और घंटों बातें होती। एक रोज हया ने आयशा को बैठक की तरफ जाते हुए देखा तो उसके पीछे चल पड़ी। जब उसने आमिर को वहां देखा तो हैरान और परेशान रह गई। हया अपने अब्बा के रौब और गुस्से को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने सुबह उठते ही सारा माजरा अपनी अम्मा के सामने बयान किया। ज़ैनब बीबी चौधरी साहब से बहुत डरती थी और वो जानती थी कि चौधरी साहब को इस बात का ज़रा भी इल्म हो गया तो आयशा के साथ साथ उसे भी जान से मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने आयशा को समझाना शुरू किया, बेटा आयशा, तुम ये क्या काम कर रही हो? तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो वो तुम्हें भी जान से मार देंगे और मुझे भी। आमिर जैसे लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर धोखा देकर चले जाते हैं। आयशा अम्मा की बात काटते हुए फौरन बोली, नहीं अम्मा, आमिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा समझने की कोशिश करो। हैदर बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है और सबसे बड़ी बात, पढ़ा लिखा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और फिर मामी मामू जान भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा हमारी इज्जत का ख्याल करो। लेकिन आयशा पर अम्मा की कोई बात भी असर नहीं कर रही थी। वो तो बस आमिर को चाहती थी और बस उसी के गुण गा रही थी। अम्मा के बहुत समझाने के बावजूद जब आयशा अपनी हरकतों से बाज ना आई तो ज़ैनब बीबी ने चौधरी साहब को सारे मामले से आगाह कर दिया। चौधरी साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए अपनी बेटी और अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। आयशा के बाबा की बहुत इज्जत थी, इसलिए अपनी लाडली बेटी के आगे हाथ जोड़े।
یہاں تک کہ چودھری صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر عائشہ کے پاؤں میں رکھی اور اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ لیکن عائشہ کو تو صرف عامر چاہیے تھا، اور وہ عامر جو محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ بات حد سے بگڑ گئی اور حیدر تک بھی پہنچ گئی۔ اگرچہ حیدر عائشہ کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے یہ بات سنتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ چودھری صاحب نے عائشہ کو بہت سمجھایا کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، لیکن عائشہ کو کچھ بھی منظور نہیں تھا۔ عامر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ چودھری صاحب کے ڈر سے اپنی محبت سے مکر گیا اور عائشہ سے دور دور رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کے خط کا جواب بھی نہ دیتا اور اسے نظر انداز کر دیتا۔ چودھری صاحب نے بہت سوچنے کے بعد خان صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ساری بات بتانا مناسب سمجھا۔ خان صاحب نے اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کی بجائے عائشہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس پر الزام لگانے لگے۔ چودھری صاحب رونے لگے اور گھر آ کر عائشہ کو ساری بات بتائی، لیکن عائشہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ اس کی دنیا تو بس عامر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور چودھری صاحب کی خاندان میں کوئی عزت نہ رہی، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے۔ 7 پردوں میں رہنے والی بیٹی اب ہر کسی کی زبان پر تھی۔ چودھری صاحب ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے، جب بڑی بیٹی ایسی ہے تو چھوٹیوں پر کیا اثر ہوگا۔ عائشہ کی اماں بھی پریشان رہنے لگی۔ پریشانیوں کی وجہ سے بیماریوں نے آ گھیرا اور بستر سے جا لگی۔ عائشہ نے عامر کو خط لکھا کہ اگر آج تم مجھ سے ملنے نہ آئے تو میں زہر لے لوں گی۔ عامر نے عائشہ کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے لگا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب عامر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو عائشہ نے زہر لے لیا۔ حیا نے عائشہ کی حالت دیکھی تو فوراً اماں ابا کو بتایا۔ جلد ہسپتال لے جانے کی وجہ سے عائشہ موت کے جال سے تو نکل گئی، لیکن عامر کے جال سے نہ نکلی۔ عائشہ کی اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اولاد کا غم وہ واحد غم ہوتا ہے جو ماں باپ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ ماں کی موت کے بعد اور عامر کی بے رخی کی وجہ سے عائشہ بہت غم زدہ سی ہو گئی اور بہت گم سم رہنے لگی۔ جب عامر کو ان باتوں کی خبر ملی تو اس کو احساس ہوا کہ عائشہ تو سچ میں اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس نے عائشہ کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ اس نے عائشہ کو دیکھتے ہی کہا، عائشہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اور عامر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ شاید اسے عائشہ کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کو کہا، عائشہ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تمہیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی، اور نہ میں تمہارے قابل ہوں۔ آج سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ میرے پیچھے اپنی زندگی خراب مت کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر عائشہ رونے لگی اور گھر چلی آئی۔ چودھری صاحب نے سوچا ماں کی موت کے بعد شاید اب ان کی بیٹی سنبھل جائے اور انہیں ان کی پہلی والی عائشہ مل جائے، مگر عائشہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ عامر کو نہ بھول سکی۔ خان صاحب نے عامر کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ پکا کر دیا۔ عامر کو زہرہ بالکل بھی پسند نہ تھی، مگر خان صاحب نے عامر کو حکم دیا کہ اگر تم نے زہرہ سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مگر پھر بھی عامر نے شادی سے انکار کر دیا اور گھر چھوڑ دیا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد جب عامر گھر واپس نہ آیا تو خان صاحب نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ جب پولیس کی کافی تشویش کے باوجود بھی عامر کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو خان صاحب چودھری کے گھر جا پہنچے اور انہیں دھمکی لگائی کہ اگر 2 دن کے اندر میرا بیٹا نہ ملا تو میں تمہاری بڑی بیٹی کے ساتھ باقی بیٹیوں کو بھی قتل کروا دوں گا۔ یہ سن کر چودھری صاحب پریشان رہنے لگے اور انہوں نے بھی عامر کا پتہ لگانا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ کے نام کا خط ملا جس پر لکھا تھا، عائشہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے ابو جی نے میرا رشتہ زہرہ سے کر دیا تھا اور اگلے ہی ہفتے میری شادی کا فیصلہ بھی سنا دیا تھا، لیکن مجھے ان کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں تھا، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ عائشہ میں صرف تمہارا ہوں، اس جہان میں تو ممکن نہیں، مگر اس امید کے ساتھ خدا حافظ کہ اگلے جہان میں تمہیں تمہارا ہو کر ملوں گا۔ خوش رہنا اور چودھری صاحب سے کہنا کہ میں ان کی معافی کے قابل تو نہیں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، تمہارا عامر۔ یہ پڑھتے ہی عائشہ زور زور سے رونے لگی۔ اسی شام پولیس کو گاؤں کی بڑی نہر سے ایک لاش برآمد ہوئی اور تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لاش عامر کی ہے۔ جب عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ جیسے ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ چودھری صاحب عائشہ اور اپنی باقی بیٹیوں سمیت شہر روانہ ہو گئے۔ عائشہ زندہ تو تھی مگر زندوں میں شمار نہ تھی۔
सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती, ना कुछ बोलती और ना ही किसी की सुनती। शायद कुदरत को यही मंजूर था। हया समेत बाकी दो बहनें भी अच्छे इदारों में आला तालीम हासिल करने लगी थीं। एक दिन हैदर का शहर से गुजर हुआ तो उसने चौधरी साहब को देखा और उनसे सलाम दुआ के बाद उनके काफ़ी इसरार पर उनके साथ उनके घर चला गया। चौधरी साहब ने हैदर को इन तमाम बातों से बाखबर किया, क्योंकि हैदर एक नेक और नरम दिल इंसान था, इसलिए उसे तमाम बातें सुनकर बेहद अफसोस हुआ। जब उसने आयशा को देखा तो हैरान रह गया। आयशा को कहने लगा, आयशा, जानने वाला इस दुनिया से चला गया, इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी। अगर तुम चाहो तो अब भी सब कुछ भुलाकर मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन आयशा ने उसे यह कहकर खामोश कर दिया कि नहीं हैदर, मैं अब भी सिर्फ आमिर से ही मोहब्बत करती हूँ। इस जहाँ में उसकी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, अगले जहाँ मैं ज़रूर उसकी होकर मिलूंगी। अगर तुम चाहो तो हया से शादी कर सकते हो। काफ़ी सोचने के बाद हैदर ने चौधरी साहब से हया का हाथ मांगा और अगले ही रोज़ मामू मुमानी और जुबिया शहर आ गए। उन्हें भी हया का रिश्ता दिल से कबूल था। एक हफ्ते में हया और हैदर की शादी हो गई। हैदर और हया भी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मगर अब खान साहब बहुत पछताते और रोते थे कि काश वो उस टाइम अपने बेटे की बात मानकर उसकी शादी आयशा से कर देते तो आज दो घर बर्बाद ना होते। एक छोटी सी जिद और अना की वजह से बेटे को खो दिया उन्होंने।